الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النو حصہ اول کا سبق نمبر 21 شروع کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 21 الدرس الحادی والعشرون، 21واں سبق، اور 21واں سبق یہ اسم معرب اور اس کا اعراب۔ یہ آج 21واں سبق بہت اہم ہے، پورے نحو کے اندر اس کو بہت اہم مانا جاتا ہے، اعراب کا بیان۔ تو یہاں پر آج پوری تفصیل سے بحث کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر مصنف فرماتے ہیں اسم معرب کے اعراب 3 ہوتے ہیں: رفع، نصب، جر۔ یہاں پر رفع، نصب، جر بیان فرمایا۔ حالانکہ اعراب کی ایک چوتھی قسم بھی ہے جزم، لیکن جزم جو ہے وہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے، اور یہاں جو ہے اسم کے اعراب بیان کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہاں پر فرمایا کہ اسم کے اعراب 3 ہیں: رفع، نصب، جر۔ اب رفع کیا ہوتا ہے؟ رفع یہ فاعل ہونے کی علامت ہے۔ اب مبتدا، خبر، دوسرے اور مرفوعات فاعل کے ساتھ ملحق ہیں تو وہ سب کہیں گے کہ یہاں پر مرفوع ہیں، ان پر رفع آ رہا ہے۔ نصب جو ہے یہ مفعول ہونے کی علامت ہے۔ حال، تمیز، دیگر منصوبات یہ مفعول کے ساتھ ہی لاحق ہوتے ہیں، لہذا وہ ان پر جو آئے گا کہیں گے یہ نصب آیا، اور وہ منصوب بنیں گے۔ اور جر مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے، مجرور بحرف جر مضاف الیہ کے ساتھ لاحق ہے، لہذا یہ سب جو ہوگا اس حالت میں کہیں گے کہ یہ حالت جری میں ہے، مجرور ہے۔ تو یہ چیز ہوئی۔ پھر یہاں پر فرماتے ہیں یہ اعراب کبھی حرکات کے ذریعے ہوتے ہیں اور کبھی حروف کے ذریعے، یعنی کبھی زبر زیر پیش کے ذریعے ہوں گے اور کبھی واو الف یا کی صورت میں ہوں گے، اور کبھی یہی اعراب لفظی ہوتے ہیں اور کبھی تقدیری ہوتے ہیں۔ اب اعراب کی تعریف یہاں سن لیں پہلے۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب وہ حرف یا حرکت ہے جس کے ذریعے معرب کا آخر بدلتا ہے، جیسے ضمہ، فتح، کسرہ، یہ حرکت ہیں۔ واو، الف اور یا یہ حرف ہیں۔ تو اب یہ اعراب کبھی حرکت کے ذریعے ہوتے ہیں اور کبھی حروف کے ذریعے، کبھی لفظی ہوتے ہیں اور کبھی تقدیری ہوتے ہیں۔ اعراب لفظی کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ اعراب جو لفظوں میں ظاہر ہو وہ اعراب لفظی کہلائے گا، اور اعراب تقدیری کی تعریف یہ ہے کہ وہ اعراب جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو تو وہ اعراب تقدیری کہلائے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں اس لحاظ سے اسم معرب کی 12 قسمیں ہیں۔ تو یہ 12 قسمیں ہیں، ان 12 قسموں میں ہمیں اعراب جاری کرنے ہوں گے، اور دیکھیں گے تفصیل سے کہ جہاں کہیں بھی نحو کے اندر کوئی بھی قسم آئے گی انہی 12 قسموں میں سے شمار ہوگی اسم کے اندر۔ تو یہاں پر آج پوری 12 قسموں کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر بیان فرماتے ہیں 1 2 3 3 قسموں کا اعراب یکساں ہے۔ 3 قسمیں کون ہیں یہاں پر؟ مفرد، منصرف، صحیح۔ تو مفرد، منصرف، صحیح کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو یاد رکھ لیں کہ مفرد، منصرف، صحیح وہ اسم ہے جو تثنیہ اور جمع نہ ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو، اور منصرف ہونے کا مطلب جو غیر منصرف نہ ہو۔ مفرد ہو تو تثنیہ جمع نہ ہو، منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو، اور صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخر میں حرف علت ہو۔ اصطلاح نحو میں وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ تو یہ ہوئی مفرد، منصرف، صحیح۔
مفرد جو تثنیہ جمع نہ ہو، منصرف جو غیر منصرف نہ ہو، صحیح وہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ جیسے کہ رجل، رجل دیکھیے مفرد ہے، منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، صحیح ہے یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، تو پوری تعریف اس پر صادق آ گئی۔ دوسری قسم ہے قائم مقام صحیح۔ قائم مقام صحیح یعنی اس کو جاری مجرا صحیح بھی بولتے ہیں۔ اب اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم مفرد منصرف جس کے آخر میں واو ہو یا ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، جیسے دلون اور زبیون۔ دلون مانے ڈول، زبیون مانے ہرن۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس میں مفرد ہے زبیون اور دلون بھی اس میں مفرد ہے، منصرف ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، تنوین جس پر آئے تو منصرف کہلاتا ہے، اور اس کے آخر میں واو ہے دلون کے آخر میں، زبیون کے آخر میں یا ہے، اور ان سے پہلے ماقبل ساکن بھی ہے، دلون و لام ساکن ہے اور زبیون میں با ساکن ہے۔ تو اب یہ دوسری قسم ہو گئی قائم مقام صحیح، وہ اسم مفرد جس کے آخر میں واو یا ہو اور ماقبل اس کا ساکن ہو۔ تیسری قسم ہے جمع مکسر منصرف۔ جمع مکسر منصرف کسے کہتے ہیں؟ جمع مکسر منصرف وہ اسم جو جمع ہو مگر جمع سالم نہ ہو، جمع تو ہو لیکن جمع سالم نہ ہو، مکسر اسے بولتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، کیونکہ جمع سالم ہوگا تو اس کا اعراب الگ ہے۔ تو وہ اسم جو جمع ہو مگر جمع سالم نہ ہو اور غیر منصرف بھی نہ ہو، تو غیر منصرف بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ غیر منصرف ہوگا تو اس کا اعراب آگے آ رہا ہے۔ جیسے رجالن، رجالن دیکھیں یہاں پر تیسری مثال جمع مکسر منصرف کی ہے، تو یہاں رجالن دیکھیں یہ جمع مکسر ہے، رجلن کی جمع ہے رجال اور اس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہا، ٹوٹ گیا، تو اس لیے مکسر ہے، اور اس کے آخر میں تنوین بھی آتی ہے اور کسرہ بھی آتا ہے، لہذا یہ منصرف ہے۔ تو اب یہ تین قسمیں ہماری ہو گئیں، مفرد منصرف صحیح، قائم مقام صحیح، جمع مکسر منصرف، ان کی تعریف کر دیں۔ اب ان تینوں کا اعراب کیا ہوگا؟ یہاں اوپر لکھی ہے حالت رفعی اور حالت نصبی اور حالت جری۔ حالت رفعی کا مطلب ہوتا ہے کہ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر وغیرہ بنے، دیگر مرفوعات کے ساتھ ہو تو کہیں گے حالت رفعی میں ہے۔ حالت نصبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مفعول، حال، تمیز وغیرہ بنے۔ حالت جری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حرف یا حرکت جس کے ذریعے یہ وہ جر مضاف الیہ ہونے کی علامت ہو، مجرور بحرف جر ہو یا مضاف الیہ ہو تو وہ بھی مجرور کہلائے گا۔ اب یہاں دیکھیں مفرد منصرف صحیح، حالت رفعی جاء رجل، یہ جاء رجل، اور اس کو آپ یہاں پر بھی دوسری دیکھ لیں، جاء رجل، یہ حالت رفعی ہے، مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح ہے۔ حالت رفعی میں اس کا جو اعراب ہے وہ ضمے کے ساتھ ہے۔ یہاں کہا تھا کہ اعراب تین ہے، رفع، نصب، جر، تو یہاں اس کا اعراب جو ہے حالت رفعی میں یہاں کہہ بھی رہے ہیں ان کی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے۔ نمبر ایک جاء رجل حالت رفعی ضمہ سے ہے، اور اعراب وہ حرف یا حرکت ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے، اور اعراب یہاں جو ہے وہ آخر میں آتا ہے، لہذا آپ دیکھیں گے رجل میں جو لام پہ جو تنوین دیکھ رہے ہیں وہ ضمہ ہے۔ تو اب رجل، رأیت رجلا، میں نے ایک مرد کو دیکھا، رجلا پر یہاں دو زبر آ گئے اور یہ نصب ہے، اور نصب جو ہے مفعول ہونے کی علامت ہوتی ہے، تو رائی اور عامل اس کے اندر پہلے کے اندر جا ہے، دوسرے کے اندر رأیتو ہے، اور تیسری مثال ہے نظرت الی رجل، اور یہاں پر الی کی وجہ سے رجل پر کسرے، دو کسرے آ گئے، اور دو کسرے کی علامت آنا یہ منصرف ہونے کی بات ہے کیونکہ منصرف پر کسرہ بھی آتا ہے، اور یہاں عامل جو ہے الی حرف جار ہے،
تو یہاں پہلی میں جا عامل ہوا جس نے رجل کو فاعل بنایا تو رفع دیا، دوسری میں حالت نصبی میں رائتو عامل ہے جس نے رجل کو منصوب قرار دیا، اور تیسری حالت جری ہے جہاں پر الا نے رجل کو مکسور کیا۔ تو یہ مثال ہو گئی مفرد منصرف صحیح کی۔ دوسری مثال ہے قائم مقام صحیح۔ قائم مقام صحیح کے بارے میں پڑھ لیا کہ وہ اسم جس کے آخر میں واو یا یا اور ما قبل اس کا ساکن ہو، جیسے جا زبیون، ہرن آیا۔ یہاں دیکھیے جا کا فاعل زبیون ہے، اور زبیون پر جو آخر میں یا پر جو ضمہ آ رہا ہے یہ حالت رفعی میں ہے، تو فاعل ہونے کی بنیاد پر ہے۔ رأیتو زبین، اب یہ زبین پر دو زبر آ گئے، یہ حالت نصبی میں ہے، اور نظرتو الی زبین، یہاں پر دو کسرے آ گئے زبین پر، یہ حالت جری میں ہے۔ تو حالت رفعی ضمہ سے ہوتی ہے، حالت نصبی فتح سے ہوتی ہے، اور حالت جری کسرہ سے ہوتی ہے۔ تیسری مثال ہے جمع مکسر منصرف۔ جمع مکسر منصرف وہ جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، جمع تو ہو لیکن جمع سالم نہ ہو، جیسے جا رجالن۔ تو رجالن یہ دیکھیں رجل کی جمع ہے، اور رجل کی جمع تکسیر ہے، مکسر ہے، اور یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں، کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی۔ تو اب یہاں جا رجال کے لاسٹ میں دیکھ رہے ہیں آپ تنوین ہے، اور یہ حالت رفعی میں ضمہ آیا اس پر، تو حالت رفعی میں ضمہ رجل، یعنی ہم کہیں گے کہ رجال پر یہ ضمہ ہے لاسٹ میں، یہ ضمہ حالت رفعی میں ہے۔ رأیت رجلا یہ نصب ہے، یہ حالت نصبی میں ہے، فتح ہے، حالت نصبی فتح سے ہے اس کی۔ نظرت الی رجال یہ حالت جری کسرہ سے ہے، تو رجال پر یہ حالت رفعی ضمہ سے ہوئی، رأیت رجالا یہ حالت نصبی فتح سے ہوئی، نظرت الی رجال یہ حالت جری کسرہ سے ہوئی۔ تو یہ ہماری 3 قسمیں ہو گئیں 12 میں سے۔ تو پہلی مفرد منصرف صحیح، قائم مقام صحیح، تیسری جمع مکسر منصرف صحیح۔ ان تینوں کا اعراب یکساں ہوتا ہے، حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، اور حالت جری کسرہ سے ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں نمبر 4۔ اب یہاں پر ہم نے جو بیان کیا کہ اعراب کبھی حرکت کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی حروف کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو حروف میں واو الف یا آتے ہیں تو ان کے ذریعے بھی اعراب ہوتا ہے۔ تو یہاں ابھی جو پہلی 3 قسمیں بیان کی ان کا اعراب جو ہے حرکت کے ذریعے تھا، چوتھی قسم کا اعراب بھی جو ہے حرکت کے ذریعے ہے۔ نمبر 4 چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ جمع مؤنث یہ ہو گیا، پھر چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم۔ اب فرماتے ہیں یعنی وہ جمع تصحیح جس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کیا گیا، جس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کیا گیا اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں مسلمات وغیرہ، تو اب یہاں اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو اعراب جو ہے حالت رفعی ضمہ سے ہوتی ہے اور حالت نصبی و جری کسرہ سے آتی ہے۔ حالانکہ آپ نے پڑھا کہ حالت نصبی وہاں فتح سے اور حالت جری کسرہ سے ہوتی ہے، لیکن یہاں اس کی حالت نصبی و جری دونوں ایک سی ہیں، کسرہ سے ہوتی ہیں۔ تو حالت رفعی صرف ضمہ سے ہوگی، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کراسات، ان پہ 2 پیش، ہادہی کراسات یہ کاپیاں ہیں، رأیتو کراسات، کراسات۔ اب دیکھیے وہاں اوپر دیکھیں آپ وہاں زبین تھا یہ، لیکن یہاں پر رأیتو کے بعد کیا ہے؟ تا کے آخر میں 2 کسرے نظر آ رہے ہیں، تو یہ حالت جری حالت نصبی میں بھی کسرہ ہے، اور نظرت الی کراسات دونوں کی حالت ایک سی ہیں اور دونوں حالت نصبی و جری کسرے کے ساتھ آتی ہے۔ تو اب یہ کہیں گے کہ جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کیا گیا ہو، اور یہاں دیکھیں کراستن کی یہ جمع ہے، اس کے آخر میں الف اور تا بڑھا کر کے جمع بنائی گئی ہے، اس کی حالت رفعی ضمہ سے ہوتی ہے اور حالت نصبی و جری کسرہ سے ہوتی ہے۔ جیسے کہ کراساتن میں بھی تا میں کسرہ ہے اور الا کراسات کے آخر میں بھی تا پر بھی کسرہ ہے۔ تو یہ ہو گئی ہماری 4 قسمیں۔ اب نمبر 5 ہے ہماری غیر منصرف۔ اس لیے اوپر بیان کیا تھا کہ غیر منصرف نہ ہو، غیر منصرف کا الگ بیان ہے، تو اب یہاں فرما رہے ہیں غیر منصرف۔
پانچویں قسم ہماری اس میں متمکن کی پانچویں قسم غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی 2 یا 1 سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو۔ اب اسباب منع صرف میں سے 2 ایسے اسباب ہیں جو 2 کے قائم مقام ہوتے ہیں، صرف ایک تانیث بالالف اور جمع منتہی الجموع۔ اور غیر منصرف پر جو ہے کسرہ اور تنوین نہیں آتے، حالت جری میں بھی اس پر فتح آتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ غیر منصرف کا اعراب کیا ہے۔ غیر منصرف اس کی حالت رفعی ضمہ سے اور حالت نصبی جری فتح سے آتی ہے، یعنی حالت نصبی میں بھی اس پر فتح رہے گا اور حالت جری میں بھی فتح رہے گا۔ جیسا کہ جمع مؤنث سالم الٹا ہے کہ اس کی حالت نصبی و جری دونوں کسرہ سے ہوتی ہے، اور غیر منصرف کی حالت نصبی و جری دونوں فتح سے ہوگی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جا عمر، یہ عمر غیر منصرف ہے اور عمر پر تنوین نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تنوین نہیں آتی، غیر منصرف پر اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی ہے، کسرہ اور تنوین نہیں آتے۔ جیسے عمر حالت رفعی اس کی ضمہ سے اور حالت نصبی رأیت عمرا، یہ جا پہلی میں عامل ہے تو اس نے عمر کو رفع دیا، یہ فاعل ہونے کی بنیاد پر۔ رأیت دوسری مثال میں رأیت عامل ہے جس نے عمر کو نصب دیا، اور تیسری مثال نظرت الی عمر، یہاں پر الی نے عمر کو بھی فتح دیا۔ تو کہتے ہیں کہ الی، حالانکہ الی آتا تو الی آنے کی وجہ سے ما بعد والا مجرور بنتا ہے، لیکن چونکہ عمر غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر حالت جری میں فتح آتا ہے، لہذا عمر ہی رہا۔ تو اب اس کی دونوں حالتیں یکسی رہیں گی، حالت نصبی و جری میں فتح کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے رأیت عمرا نظرت الی عمرا، میں نے عمر کو دیکھا اور میں نے عمر کو دیکھا۔ تو یہ ہوئی۔ اب 5 قسمیں ہماری ہو گئیں، اب چھٹی قسم۔ اب تک یہ آئی ہماری چھٹی قسم، یہاں جو ہے بیان کر رہے ہیں سب حرکت والی جو ہیں چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ بیان کیا تھا اوپر کے کبھی اعراب لفظی ہوتا ہے اور کبھی تقدیری۔ اب تک جو آپ نے پڑھا وہ سب اعراب لفظی تھا۔ اب یہاں کچھ چیزیں بیان کریں گے کہ جس کے اندر اعراب تقدیری ہوگا۔ تو یہاں پر جو فرما رہے ہیں چھٹی قسم ہے اسم منقوص، اور یہ ہماری چھٹی قسم ہے اسم منقوص۔ اور اس میں منقوص کا جو اعراب ہے اس میں منقوص اس کی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے۔ اس میں ضمہ اور کسرہ تقدیری ہوتے ہیں اور فتح لفظی ہوتا ہے۔ تقدیری ہونے کا مطلب جیسے ہم نے بیان کیا کہ وہ اعراب جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو، اور جو اعراب لفظوں میں ظاہر ہو اس کو کہیں گے اعراب لفظی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی حالت رفعی اور حالت جری کسرہ تقدیری ہوگا، اور حالت اس کی ضمہ اور کسرہ تقدیری ہوتے ہیں اور فتح اس کا لفظی ہوتا ہے۔ اب اس میں منقوص وہ کہتے ہیں، اس میں منقوص کیا ہے تعریف؟ وہ اس میں منقوص جس کا آخر یا ہو اور ما قبل مکسور ہو۔ جیسے آپ دیکھیں جاء القاضی، یہ حالت رفعی میں قاضی ہے۔ اب اس کے آخر میں دیکھیں کہ آخر میں یا ہے اس کے، یا، اور ما قبل اس کا مکسور ہے ضاد، ما قبل اس کا مکسور ہے۔ اب قاضی یہ حالت رفعی میں ہے لیکن اس پر ضمہ باقاعدہ پیش آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، یا قاضیو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کہیں گے کہ یہاں پر اعراب، یہاں پر جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو، اس کا جو اعراب پڑھنے میں آئے، اور یہاں اعراب اس کا لفظوں میں ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو جو اعراب لفظوں میں ظاہر نہ ہو اس کو اعراب تقدیری کہیں گے۔ لہذا قال قاضی کا اعراب جو ہے یہاں پر اعراب تقدیری ہے۔ اور دوسری ہے حالت نصبی رأیت القاضیہ، تو یہاں پر آپ قاضیہ پہ یا پر دیکھیں کہ فتح آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی حالت نصبی فتح لفظی سے ہوتا ہے،
اور حالت نسبی میں رأیت القاضیہ، میں نے قاضی کو دیکھا۔ اور یہ اس میں منقوص کی تعریف نے بیان کی، وہ اس میں جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل اس کا مکسور ہو۔ تیسری ہے حالت جری، مررتو بالقاضی، تو مررتو بالقاضی دیکھیں اور اب القاضی جال قاضی میں حالت رفع دیکھیں، تو دونوں کی حالت ایک سی ہے کہ دونوں حالت رفع اور حالت جری میں، حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہوتا ہے اور حالت جری میں کسرہ تقدیری، تو حالت رفع اور حالت جری میں تقدیری ہوتا ہے اور حالت نسبی میں فتح لفظی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اسی میں سے جو ہوئی اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ ابھی اعراب بالحرف نہیں آیا ہے، تو اعراب یہاں اعراب تقدیری بھی ہو گیا، تو گویا کہ اعراب کبھی حرکت کے ذریعے ہوگا تو بھی تقدیری ہو سکتا ہے، تقدیری ہوگا، کبھی حرف کے ذریعے ہوگا تو بھی تقدیری ہوگا، اور صرف وہ اب یہاں پر آپ دیکھیں 7ویں اور 8ویں قسم بیان کر رہے ہیں۔ 7ویں اور 8ویں قسم ایک ساتھ ہے، ان دونوں کا اعراب ایک سا ہی ہے۔ فرماتے ہیں اس میں مکسور مضاف الی الیا علاوہ جمع مذکر سالم، یا علاوہ جمع مذکر سالم اس لیے لگائی کہ اس قسم کا جمع مذکر سالم جو ہے وہ اس کا اعراب جو ہے الگ ہوا کرتا ہے، حالت رفع میں واو ما قبل مضموم اور حالت نسبی میں یا ما قبل مکسور ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں فرما رہے ہیں اس میں مکسور، اب اس میں مکسور اور مضاف الی الیا، اس میں مکسور کسے کہتے ہیں؟ اس میں مکسور وہ ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ الفتح، یا الفتح اس میں مکسور ہے، اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے، اور اس کا اعراب تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ اس میں مکسور کا اعراب بھی تین حالتوں میں تقدیری ہوگا، مضاف الی الیا، یا کی طرف جو مضاف ہو تو اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ لہذا یہ 7 اور 8 ایک ساتھ جمع ہو گئیں، لیکن علاوہ جمع مذکر سالم کا اعراب ایسا نہیں ہوتا۔ تو اب فرماتے ہیں ان کی حالت رفع ضمہ سے، حالت نسبی فتح سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے۔ ان تینوں میں یہ اعراب ان دونوں میں یہ تینوں اعراب تقدیری ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر ان دونوں یعنی اس میں مکسور اور مضاف الی الیا، ان دونوں قسموں میں تینوں اعراب حالت رفع، حالت نسبی، حالت جری، تینوں اعراب تقدیری ہوتے ہیں۔ پہلی مثال ہے اس میں مکسور کی، حالت رفع جاء الفتح، کہ مکسور کی تعریف تھی کہ وہ جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو۔ اب یہاں دیکھیں الفتح کے آخر میں ہے اور اس میں اعراب تقدیری ہے، یہاں پر اعراب تقدیری آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اعراب تقدیری وہ جو لفظوں میں یہاں پر ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ اسی پہ فتح کے مسابق کلم اللہ موسیٰ، موسیٰ کا بھی اعراب، عیسیٰ کا اعراب بھی کیا یہاں ہو جائے گا؟ تقدیری ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں جاء الفتح، یہ حالت رفع میں اس کا اعراب تقدیری ہے، حالت نسبی رأیت الفتح، حالت جری نظرت الی فتح، تینوں میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اعراب اس کا لفظوں میں نظر نہیں آ رہا ہے، لہذا یہ اعراب تقدیری ہوا۔ یہ ہوا اس میں مکسور کی مثال۔ مضاف الی الیا یعنی یا کی طرح مضاف، فتح میں نے جوان، فتح نوجوان آیا، میں نوجوان کو دیکھا اور میں نوجوان کی طرف دیکھا۔ پہلی میں جا عامل ہے، دوسرے میں رأیت عامل ہے اور تیسرے میں الی عامل ہے۔ دوسری مثال ہے مضاف الی الیا کی، جا غلامی، تو یہاں غلامی میں غلام جو یا کی طرف اضافت ہے، رأیت غلامی نظرت الی غلامی۔ تو دیکھیں تینوں حالتوں میں یہاں پر بالکل تینوں حالتیں سیم ہے، حالت رفع، حالت نسبی، حالت جری، یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، لہذا کہیں گے کہ یہاں ان کی تینوں اعراب تقدیری نظر آ رہے ہیں۔ تو گویا کہ 7ویں اور 8ویں قسم اس میں مکسور اور مضاف الی الیا، ان کا اعراب حالت رفع، نسبی اور جری میں تقدیری ہوا کرتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی قسم ہوئیں یہ اب تک جو ہوئیں اعراب بالحرکت کی ہوئیں۔ تو اعراب بالحرکت جو ہوگا کبھی تقدیری ہوگا اور کبھی لفظی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اعراب بالحرف کے بارے میں بیان کریں گے۔ اعراب بالحرف بھی کبھی جو ہے لفظی ہوتا ہے اور کبھی
تقدیری یہاں بیان فرمائیں گے۔ اب فرماتے ہیں نویں قسم اسماء ستہ۔ اسماء ستہ کتنے ہیں؟ ستہ مانے 6۔ اسماء ستہ جیسے ابن، ابن مانے باپ، اخن مانے بھائی، اور فمن مانے منہ، اور ہمن مانے شوہر کے واسطے سے عورت کا رشتہ دار، دیور، اور ہنن مانے وہ چیز جس کا ذکر ناپسندیدہ ہو، مثلا مرد یا عورت کی شرمگاہ یا قبیح اوصاف۔ اور ذو یہ معنی ہوتا ہے والا، ذو مالن جیسے مالدار۔ اب یہاں انہوں نے کہہ رہے ہیں یہاں پر ہم ان کے بارے میں تفصیل بیان کر دیں کہ اسماء ستہ ابن، اخن، فمن، ہمن، ہنن اور ذو، تو یہ جو ہیں ان کا اعراب حالت رفع، اب یہاں پر اعراب بالحرف ہے، ان کی حالت رفع واو سے، حالت نصبی الف سے، اور حالت جری یا سے آتی ہے۔ اب حالت رفع ان کی واو سے آئے گی، جیسے کہ آپ دیکھیں جا ابو زیدن، ابو میں واو دیکھ رہے ہیں یہاں پر حالت رفع اس کی جو ہے واو سے ہے، اور حالت نصبی رائیتو ابا زیدن میں ابا میں الف دیکھ رہے ہیں تو حالت نصبی یہ الف سے ہے، اور نظرت الی ابی زیدن میں ابی کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ پہلی حالت میں ابو میں واو آیا، دوسری مثال میں ابا میں الف آ گیا، تیسری مثال میں ابی میں یا آ گئی، تو آپ کہیں گے کہ حالت رفع واو کے ساتھ حالت نصبی الف سے اور حالت جری یا سے آتی ہے۔ یہاں پر اس کی تفصیل پوری نہیں ہے کہ یہاں یہ ان کا اعراب کب ہوگا، لیکن ہم اشارہ کر دیتے ہیں کہ اس کا اعراب یہ کب ہوگا۔ یہ اس کے لیے بہت ساری شرط ہیں کہ اس کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ، یہ تو ہے، جبکہ اب یہ یہاں ان کی چند حالتیں ہیں، ہم ذکر کر دیتے ہیں، ذہن میں رکھیں گے۔ نمبر 1، یہ اسماء مواحدہ ہوں، مواحدہ یعنی واحد ہوں، مکبرہ نہ ہوں، یعنی اور مواحدہ ہوں مکبرہ، اسماء مواحدہ ہوں مکبرہ ہوں، مکبرہ مطلب یہ کہ یعنی ان کی تصغیر نہ لائی گئی ہو، اور یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہے ابو، بلکہ زید اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہیں۔ دوسری یہ کہ یہ اسماء جو ہیں نہ تثنیہ ہوں نہ جمع ہوں، کیونکہ تثنیہ ہوں گے تو ان کا اعراب تثنیہ والا ہو جائے گا، جمع ہوں گے تو جمع والا ہو جائے گا ان کا اعراب، اور نہ ان میں یا تصغیر ہو، اور نہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، بلکہ ان کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں۔ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ، تو اس کی شرطیں ہوئی کہ اسماء مواحدہ ہو، مکبرہ ہو، اور یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں۔ اب یہ اس صورت میں جب یہ ہوں گی تو اس صورت میں ان کی حالت رفع واو سے ہوگی، حالت نصبی الف سے، اور حالت جری یا سے آئے گی، جیسے کہ جا ابو زیدن۔ آپ یہاں اس کی مثال اور بھی رکھ سکتے ہیں، جا ابو کا کاف کی طرح مضاف ہو گئی لیکن یا متکلم کی طرح مضاف نہیں ہے، رأیت ابا کا، مررت بابی کا۔ اگر یہ اسماء تثنیہ ہوں گے تو اس صورت میں ان کا اعراب وہی ہوگا جو تثنیہ کا ہوتا ہے، حالت رفع الف سے ہوتی ہے اس کی، حالت نصبی جری یا ساکن ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔ اگر یہ اس صورت میں بھی یا متکلم کی طرح علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو تو نون تثنیہ گر جائے گا، یعنی اگر اس صورت میں یہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں تو یا نون تثنیہ گر جائے گا، جیسے کہ جا ابوا کا، یعنی اب یہ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہو جائے تو یا متکلم تو نون تثنیہ اس کا گر جائے گا، کیونکہ مضاف ہونے کی صورت میں تثنیہ کا نون گر جاتا ہے۔ اور اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو حالت نصبی و جری میں بھی ادغام ہو جائے گا، جیسے جا ابوا یا اس میں۔ اب اگر یہ اسماء جمع ہو تو ان کا اعراب حالت رفع و نصبی و جری میں حرکات ثلاثہ کے ساتھ آ جائے گا، جیسے جا آباؤ کا پہلی والی قسموں میں، ورأیت آباء کا، مررت بآبائی کا۔ اگر یہ اسماء مصغرہ ہوں، مثلا اخن کی تصغیر اخی لے آئیں تو اس کا اعراب پھر پہلی والی قسم کا آ جائے گا جو آپ نے پڑھی کہ حالت رفع ضمہ سے، حالت نصب فتح سے، حالت جری کسرہ سے۔ تو یہ ہم نے آپ کو تفصیل بیان کر دی۔
اگر آپ مزید معلومات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نحمیر، خلاصۃ النحو، نصاب النحو اور قواعد النحو وغیرہ کا مطالعہ کر لیں۔ نمبر 10، یہ جو ہے اعراب بالحرف کی مثالیں ہوئیں۔ پہلی میں واو حرف ہے، دوسری میں الف حرف ہے اور تیسری مثال میں الا حرف ہے۔ نمبر 10 ہے تثنیہ اور کلا، کلتا، اثنان اور اثنتان۔ یہ اصل قسم تثنیہ ہے لیکن اس سے ملحق کلا بھی ہے، کلتا بھی ہے اور اثنان اور اثنتان بھی ہیں، تو ان سب کا اعراب یکساں ہوتا ہے، لہذا تثنیہ کے ساتھ ان سب کو لاحق کر دیا گیا۔ تثنیہ سے میں کا اعراب جو ہے حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ ان کی حالت رفع الف سے اور حالت نصبی جری یا ساکن ما قبل مفتوح سے آتی ہے۔ لیکن ہم کلا اور کلتا کے بارے میں بیان کر دیں۔ کلا کلتا کا یہ اعراب یعنی کون سا اعراب؟ جبکہ یہ اس وقت ہوتا ہے، یعنی جو تثنیہ کا اعراب ہے حالت رفع الف کے ساتھ، حالت نصب جرم یا ما قبل مفتوح کے ساتھ اس وقت ہوگا جبکہ یہ دونوں اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ اگر یہ اس میں ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو ایسی صورت میں کلا اور کلتا کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ جیسے اگر جا رجلان آپ دیکھیں اور جا کلا ہما کی طرف مضاف ہے تو ایسی ہوگا کہ الف کے ساتھ ہے، اور کلا اور کلتا کا دونوں کا اعراب اگر اس ضمیر کی طرف مضاف ہو تو تثنیہ کا اعراب ہوگا۔ جا رجلان، جا کلاہما و کلتاہما، جا رأیت رجلان و کلیہما، جا ورأیت رجلین و کلیہما و کلتیہما۔ دیکھیے یہاں پر رجلین کا جو اعراب ہوا یا ما قبل مفتوح، ایسی کلیہما، کلی کا اعراب ہوا کیونکہ ہما ضمیر کی طرف مضاف ہے۔ لیکن اگر ان کا کلا اور کلتا اگر یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ جیسے جا کلا الرجلین ورأیت کلا الرجلین ومررت بکلا الرجلین، کلا تینوں حالتوں میں یکساں رہا۔ تو یاد رکھیں کہ کلا اور کلتا کا اعراب یہ تثنیہ کا اعراب اس وقت بنے گا جبکہ یہ اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اگر یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب تقدیری ہوگا۔ اور اثنان و اثنتان ان کی حالت رفع بھی الف ما قبل مفتوح، حالت نصبی جری یا ساکن ما قبل مفتوح سے آتی ہے۔ جیسے جا رجلان و اثنان، رأیت رجلین و اثنین و مررت برجلین و اثنین۔ یا ہم نے تینوں حالتیں اس کی بیان کر دی۔ فرماتے ہیں ان کی حالت رفع الف سے اور حالت نصبی و جری یا ساکن ما قبل مفتوح سے آتی ہے۔ جیسے حالت رفع جا رجلان، اسی کے ساتھ آپ جوڑیں جا رجلان و کلاہما و کلتاہما و اثنان و اثنتان، سب کو ایک ساتھ لے لیں۔ رأیت رجلین و کلیہما و کلتیہما و اثنتین و اثنین و اثنتین و نظرت الی رجلین و کلیہما و کلتیہما و اثنتین، نظرت الی اثنتین اثنین و اثنتین۔ یہ آپ کی جو ہیں 10 قسمیں ہو گئیں۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں جمع مذکر سالم۔ نمبر 11ویں قسم ہے جمع مذکر سالم۔ جمع مذکر سالم اولو اور عشرونہ سے تسعونہ تک دہائیاں، یہ سب جو ہیں اصل جو ہے جمع مذکر سالم مسلمونہ وغیرہ ہیں، لیکن اولو اور عشرونہ تسعونہ یہ جو ہیں سب اس سے ملحق ہیں، یعنی اصل جو ہے یہی ہے لیکن یہ اس سے کیا ہے ملحق کر دیے گئے، جمع مذکر سالم سے ملحق کر دیے گئے، جمع نہیں، جیسے کہ اولو اور عشرونہ سے تسعونہ تک۔ اب یہاں پر جو آپ کو بیان کیا گیا اب دیکھیں یہاں جمع مذکر سالم اولو اور عشرونہ سے تسعونہ یعنی 20 سے 90 دہائیاں تک، دہائیاں جتنی بھی ہیں سب کا اعراب ایسی ہوگا جو اس میں جمع مذکر سالم کا ہوتا ہے۔ اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو ما قبل مضموم اور حالت نصبی و جری میں یا ساکن ما قبل مکسور سے آتی ہے۔
دیکھیں آپ حالت رفع اس کی جا مسلمون، یہاں پر اولو اور عشرونہ کو نہیں کیا ہم اس کو بیان کر دیں گے. مسلمون یہاں پر بھی اس کا اعراب جو ہے حروف کے ذریعے ہے. دیکھیں مسلمون واو دیکھ رہے ہیں آپ کہ واو یہاں ہے اور اس کے ما قبل مضموم ہے میم پر، تو اس کی حالت رفع واو ساکن اور ما قبل مضموم ہے، اور حالت نصبی یا ساکن ہے، مسلمی میں یا ساکن ہے اور ما قبل اس کے میم پر کسرہ ہے. یا حالت نصبی و جری، اور نصبی اور جری دونوں کا اعراب یکساں ہوتا ہے. نظرت الی مسلمین، مسلمین رأیت مسلمین، نظرت الی مسلمین، تو مسلمین حالت نصبی اور جری دونوں میں یکساں ہے، تو کہیں گے کہ اس کا حالت نصبی جری یا ساکن ما قبل کسرے کے ساتھ آتی ہے. آپ دیکھیں کہ مسلمین میں یا ہے اور اس سے پہلے میم پر کسرہ ہے. اب یہاں پر اس کے ساتھ آپ اولو وغیرہ کو بھی آپ اس کے ساتھ جوڑ لیں تو یہ کہیں گے اولو، لیکن عام طور پر یہ مضاف ہوا کرتا ہے، اولو مالن. اب وہ کہیں گے جا مسلمون اولو مالن، اور عشرونہ یہ عشرونہ میں اعراب دیکھیں گے اس کا، اور اس کے بعد جو تمیز بنے گا وہ دوسرا واحد آئے گا. جا مسلمون و اولو مالن و عشرون رجلا ورأیت مسلمین و اولی مالن و عشرین رجلا مررت بمسلمین و اولی مالن و عشرین رجلا. تو جہاں دو جز مل کر کے کہیں اعراب ظاہر ہوتا ہو تو وہاں پہلے جز کو ہم دیکھیں گے. جیسے آپ اولو مالن یہ مضاف ہے تو ہم اولو کو دیکھیں گے کہ اولو پہلی والی قسم میں حالت رفع میں واو آخر میں آ رہا ہے. دوسری مثال حالت نصبی اولی میں یا آ رہی ہے اور ما قبل اس کے کسرہ ہے. تیسری مثال میں بھی اولی یا ساکنہ ما قبل کسرہ ہے. اسی طرح عشرونہ کو دیکھیں گے ہم، عشرونہ پہلی والی مثال میں واو ہے ما قبل مضموم ہے، دوسری مثال میں عشرینہ ہے یا ہے ما قبل مکسور ہے، تیسری مثال میں بھی عشرینہ ہے یا ہے ما قبل مکسور ہے. تو یہ ہماری 11 قسمیں ہو گئیں. ان کے اندر اعراب دو ہماری قسمیں آئیں جن کے اندر اعراب بالحرف کے ذریعے تھا. 12ویں قسم ہے ہماری جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرح مضاف ہو. وہ جو اوپر ہم نے پڑھی مسلمون وغیرہ وہ کسی یا متکلم کی طرح مضاف نہیں ہے. تو اس میں مقصود اب یہ جمع مذکر سالم کے علاوہ ہے یہ جو اسم یا متکلم کی طرح مضاف ہو. اب اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا اعراب جو ہے اس کی حالت رفع واو سے اور حالت نصبی جری یا سے آتی ہے. اس کی حالت رفع واو سے اور حالت نصبی و جری یا سے آتی ہے، لیکن حالت رفع میں واو جو تقدیری ہوتا ہے اور یا لفظی ہوتی ہے. تو گویا کہ حالت رفع میں واو تقدیری ہوگا اور حالت نصبی و جری یا سے آتی ہے لفظاً. تو اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ پہلی والی مثال ہماری حالت رفع مسلمیہ، یہ حالت رفع کی مثال ہے، اور تیسری مثال ہے حالت نصبی رأیت مسلمیہ، اور تیسری مثال ہے حالت جری کی مررت بمسلمیہ. اب یہاں پر تینوں حالتیں ایک سی لگ رہی ہیں، لیکن دونوں پہلی حالت نصبی اور حالت جری میں یا لفظی ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن حالت رفع اس کی جو ہے اس میں حالت رفع میں واو تقدیری ہوتا ہے. یعنی اصل مسلمیہ جو حالت رفع میں ہے اس کی اصل جو تھی مسلمونیا تھی، مسلمونیا تھی. اب نون جو ہے اضافت کی وجہ سے گر گیا. کیونکہ اضافت ہو گئی یا کی طرف، اور جمع کی جب اضافت ہو کسی کی طرف تو وہ نون گر جاتا ہے. اب ہوا مسلمویا ہوا، پھر واو کو یا سے بدل دیا، اب مسلمویا ہوا، اب پھر یا دو یا جمع ہوئی، یا کا یا میں ادغام کر دیا تو اب مسلمویا ہوا. اور مسلمویا ہوا، اب یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتی ہے، اس لیے اس ضمے جو تھا میم پر اس کو کسرے سے بدل دیا، لہذا مسلمیہ ہو گئے. تو گیا کہ اصل اس کے اندر ہم تلاش کریں گے تو اس کے اندر واو تھا جو تقدیری ہے، نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن یہ دو حالتیں نصبی اور جری یہ اس کے اندر یا لفظی ہے، اس کے اندر یہاں پر اس کا ایک یا کا دوسری یا میں ادغام کر دیا گیا. حالت نصبی جری میں مسلمی نیا تھا تو یہاں دیکھیں یہ نون اضافت کی وجہ سے گرا، اب مسلمیہ ہوا تو یہاں پر یا موجود ہے اور حالت جری میں بھی یا موجود ہے
تو صرف اس کے ساتھ ایک یا اور جوڑی جو اضافت کی یا متکلم بھی، تو گویا کہ یہاں حالت نصبی و جری میں یا جو ہے لفظی ہوتی ہے اور حالت نصبی میں واو تقدیری ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری جو ہے 12 قسموں کا بیان مکمل ہو گیا۔ اب یہاں ایک ہم چیز بیان کر دیں کہ یہاں جو کہا تھا کہ 13ویں قسم جو اس میں مکسور تھی موسیٰ وغیرہ، اگر موسیٰ کہیں تو وہاں پر اس کا اعراب جو ہوتا ہے تقدیری ہوتا ہے، فتح وغیرہ کا۔ اب یہاں ایک نئی چیز اور بیان کر رہے ہیں کہ تنبیہ کے طور پر، کہ آپ کو بیان کیا کہ یہاں پر اعراب، اب جو ہم نے پڑھے اعراب تقدیری، اعراب لفظی، اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف، اب بیان فرماتے ہیں کن کن کا اعراب وہ ایسا ہوتا ہے۔ نمبر 1 تنبیہ ہے، تنبیہ اسماء ستہ مانے 6، یعنی ہم نے جو ابن، اخن، ہمن، حنن، فمن، زو پڑھے، اسماء ستہ جمع مذکر سالم، تثنیہ اور ان کے ملاقات، اس کے ملاقات کیا تھے؟ کلا، کلتا، اثنان، اثنتان، جمع مذکر سالم کے بھی ملاقات تھے، اولو، عشرونہ، ان سب کا اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ اعراب بالحرف جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ اسماء ستہ کے اعراب حالت رفع واو، حالت نصبی الف، حالت جری یا سے، جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، حالت نصبی جری یا ما قبل مکسور، تثنیہ کا اعراب آپ نے پڑھا کہ حالت نصبی الف کے ساتھ، حالت نصبی جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں جو آپ نے پڑھا تو اسماء ستہ جمع مذکر سالم، تثنیہ اور ان کے ملاقات کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، اور باقی تمام اسماء جتنے آپ نے پڑھے اس کے علاوہ ان سب کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے۔ آپ نے مفرد منصرف صحیح پڑھے، جمع مکسر منصرف پڑھے، جاری مجرا پڑھا، غیر منصرف پڑھا اور جمع مؤنث سالم پڑھا، ان سب کا اعراب آپ نے دیکھا کہ اعراب بالحرکت ہوتا ہے۔ نمبر 2 تنبیہ بیان فرما رہے ہیں کہ اسم مکسور اور مضاف الی الیا، اسم مکسور اور مضاف الی الیا کا تینوں حالتوں میں، غلامی، ورایتو غلامی، یا لی، اسم مکسور، اور اسم مکسور آپ نے کیا پڑھا تھا؟ جس کا آخر میں الف مکسورہ ہو، جیسے جاء الفتح، تو اسم مکسور اور مضاف الی الیا کا تینوں حالتوں میں، اور اسم منقوص کا حالت رفع میں۔ اسم منقوص آپ نے کیا پڑھی تھی؟ اسم منقوص یہ پڑھی تھی کہ اس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل اس کے مکسرہ ہو، جیسے جاء القاضی، تو اسم منقوص کا حالت رفع میں، اس کا اعراب حالت رفع میں تقدیری، اور جری میں حالت رفع اور جری میں، اور جمع مذکر سالم مضاف الی الیا کا حالت رفع میں، جیسے کہ جاء مسلمیہ کا حالت رفع میں اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اسم مکسور مضاف الی الیا کا تینوں حالتوں میں، اسم منقوص کا حالت رفع اور حالت جری میں، اور جمع مذکر سالم مضاف الی الیا کا حالت رفع میں اعراب تقدیری ہوتا ہے، جبکہ اسم منقوص کا اعراب حالت نصبی میں آپ نے پڑھا کہ لفظی فتح، اسم منقوص کا حالت نصبی میں، اور جمع مذکر سالم مضاف الی الیا کا حالت نصبی و جری میں، اور باقی تمام اسماء کا تینوں حالتوں میں اعراب لفظی ہوتا ہے۔ تو یہ بہت شارٹ کٹ انداز میں بیان کر دیا گیا آپ کو، اس کو اچھی طریقے سے کاپی لے کر کے بیٹھیں گے اور پورا نکالتے جائیں گے کہ کس کس کا اعراب تقدیری ہو رہا ہے، کس کا اعراب لفظی ہو رہا ہے، کس کا اعراب حرکت کے ساتھ ہو رہا ہے، کس کا اعراب حرف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کی خوب مشق کریں گے، یہ بہت اہم سبق ہے، اگر اس کی کمزوری اگر کسی کی رہ گئی تو وہ لاسٹ تک پریشان رہیں گے، اس لیے بار بار گزارش کی جاتی ہے، اس لیے میں نے اس میں ٹائم بھی زیادہ لگایا تاکہ اچھی طریقے سے سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ اپنی کتابوں سے مزید اس کی طرف رہنمائی کریں، کوشش کریں اور تمرینیں حل کریں اس کے ذریعے سے، تاکہ آپ کے لیے اور آسانیاں ہوتی رہیں۔ اب ہمارا یہ سبق پورا ہو گیا، آئیے اب ہم اس کے تحت جو ہم نے طریقہ کار ہے، ہم تمرین نمبر 2 اور 3 کو حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 ہماری غلطی کی نشاندہی پر ہوتی ہے، اس میں ہم غلطیوں کو درست کریں گے۔ تو یہاں پر غلطی کی نشاندہی فرمائیں۔ سوال نمبر 1، اعراب ہمیشہ ضمہ، فتح اور کسرہ سے آتا ہے، غلط ہے، یہ ہمیں اسے درست کرنا ہے۔ اعراب ضمہ، فتح اور کسرہ اور واو، الف اور یا سے آتا ہے، تو اس کو آپ ہم کہیں گے اعراب ہمیشہ ہٹا دیں، اعراب ضمہ، فتح، کسرہ اور واو، الف اور یا سے آتا ہے۔
تو ضمہ فتح کسرہ کے بعد واو الف اور یا سے آتا ہے، ہمیشہ کو ہٹا دیں، اعراب ضمہ فتح کسرہ واو الف اور یا سے آتا ہے۔ سوال نمبر 2، اعراب ہمیشہ لفظی ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے، آپ نے پڑھا ابھی اعراب کبھی لفظی اور کبھی تقدیری ہوتا ہے، تو ہمیشہ ہٹائیں اور کبھی لگائیں، اور لفظی اعراب کبھی لفظی اور کبھی تقدیری ہوتا ہے، تو کبھی لفظی اور کبھی تقدیری، اتنا بڑھا دیں، کبھی لفظی اور کبھی تقدیری ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، اس میں منقوص کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، تو یہاں ہم کہیں گے کہ اس میں منقوص کا اعراب حالت رفع اور جری میں تقدیری ہوتا ہے، اس میں منقوص کا اعراب حالت رفع اور جری میں تقدیری ہوتا ہے، جیسے آپ نے قاضی پڑھا، حالت رفع اور حالت جری میں، حالت نصبی میں لفظی فتح ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے اس میں منقوص کا اعراب حالت رفع اور حالت جری میں تقدیری ہوتا ہے، حالت رفع اور حالت جری بڑھا دیں بس، حالت رفع اور حالت جری۔ سوال نمبر 4، جمع مذکر سالم کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ کہیں گے جمع مذکر سالم مضاف الی الیاء، یہاں بڑھائیں، جمع مذکر سالم مضاف الی الیاء کا اعراب حالت رفع میں تقدیری ہوتا ہے، صرف حالت رفع میں ہوتا ہے، حالت نصبی جری میں لفظی ہوتا ہے، تو جمع مذکر سالم مضاف الی الیاء کا اعراب حالت رفعی میں تقدیری ہوتا ہے، مضاف جمع مذکر سالم کے بعد مضاف الی الیاء بڑھائیں اور اس کے بعد مضاف الی الیاء کا اعراب حالت رفع میں اتنا بڑھا دیں، تقدیری ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی میں تقدیری ہوتا ہے، غلط ہے، اس کو ہمیں درست کرنا ہے، جمع مؤنث سالم کا اعراب تینوں حالتوں میں لفظی ہوتا ہے، جمع مؤنث سالم کا اعراب تینوں حالتوں یعنی رفعی نصبی جری، تو تینوں حالتوں لکھ دیں، تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے، لفظی ہوتا ہے، تقدیری ہٹا دیں، اب ہوگا جمع مؤنث سالم کا اعراب تینوں حالتوں میں لفظی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، غیر منصرف کا اعراب حالت جری میں تقدیری ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی یہی کریں گے، غیر منصرف کا اعراب تینوں حالتوں میں لفظی ہوتا ہے، غیر منصرف کا اعراب حالت جری ہٹائیں، پورا تینوں حالتوں لکھ دیں، غیر منصرف کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری کی جگہ لفظی، غیر منصرف کا اعراب تینوں حالتوں میں لفظی ہوتا ہے، تو یہ ہماری تمرین نمبر 2 غلطی کی نشاندہی کریں، درست ہو گئی۔ آئیے اب تمرین نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں، اور تمرین نمبر 3 کے اندر 2 جز ہیں، ان کو حل کرنا ہے۔ تمرین نمبر 3 ہمارے سبق کا دار و مدار اور بہت اہم ہوا کرتی ہے، لہذا آئیے اس کو حل کرتے ہیں، اور یہاں جو ہے کچھ غلطی کی نشاندہیوں کو بھی درست کرنا ہے۔ تو دیکھیے یہاں فرماتے ہیں الف جز ہے، مذکورہ اسما کا اعراب بتائیں اور ان کو تینوں حالتوں میں استعمال کیجئے، تینوں حالتوں میں استعمال کیجئے، ہمیں اس کا اعراب بتانا ہے۔ نمبر 1 ہے کتابن، کتابن کا اعراب یہ ضمہ ہے، اور اس کو ہم استعمال کریں، پہلے ہم اس کو ٹیبل اگر بنا لیں گے تو اچھا رہے گا کہ ہم سب سے پہلے اس کو لکھ لیں، پھر اس کے بعد رفع لکھیں، اور پھر اس کے اندر جیسا ہو ویسا لکھتے جائیں آپ، کہ اس کا اعراب پھر آپ ہر ایک کی 3 مثالیں لکھ لیں، حالت رفع، حالت نصبی اور حالت جری، اور پھر آخر میں ترجمہ کر دیں۔ تو آپ کہیں گے مذکورہ اسما کا اعراب بتائیں اور 3 کو حالتوں میں استعمال کریں، جیسے کہ کتابن، یہ کتابن مفرد منصرف صحیح ہے، اور اس کا اعراب یہ ہے کہ ضمہ ہے اس پر، اب اس کی حالتیں ہم 3 استعمال کر رہے ہیں، حاذا کتابن، یہ حالت رفع ہے اس کی، اور یہ کیا ہے، مفرد منصرف صحیح ہے، پہلی قسم کا اعراب ہے، حالت رفع ضمہ ہے، جیسے حاذا کتابن، حالت نصبی رأیت کتابن، میں نے کتاب دیکھی، حالت جری نظرت الی کتابن، میں نے کتاب کی طرف دیکھا۔ نمبر 2 ہے الراشی، الراشی یہ جو ہے اس میں منقوص ہے، اور اس کا جو ہے یہ حالت رفع اس کی تقدیری، اس کا اعراب ہے، اعراب تقدیری، الراشی اعراب تقدیری، اور رشوت خور، اب اس کی تینوں حالتیں ہم استعمال کرتے ہیں، حالت رفع جاء الراشی
رائی تو حالت نسبی، رائی تو راشی، میں نے راشیہ، اب حالت نسبی اس کی لفظی فتح کے ساتھ ہوگی، اور حالت اس میں منقوص کا حالت رفیع اور حالت جری تقدیری ہوتی ہے، اور حالت نسبی جو ہے لفظی فتح کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پر جار راشی حالت رفعی تقدیری ضمہ، اور رأیت الراشیہ یہ حالت نسبی لفظی ہے، اور مررت الی الراشی بالراشی حالت جری یہاں پر بھی تقدیری ہے۔ حالت رفع جری ضمہ اور کسرہ تقدیری سے، جبکہ حالت نسبی فتح لفظی سے ہوتی ہے۔ اب اس کی مثالیں میں نے بیان کر دیں، جار راشی، رأیت الراشیہ، مررت بالراشی۔ نمبر 3 ہے اولادن۔ یہ اولادن جو ہے جمع مکسر ہے، اور یہ اس کا اعراب یہ ہے کہ یہ اعراب اس کا ضمہ ہے، ضمہ ہے لڑکے۔ اب اس کا اعراب جو ہے تینوں حالتوں میں جو ہے یعنی حرکت کے ساتھ ہوتا ہے، حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نسبی فتح کے ساتھ، حالت جری کسرہ کے ساتھ۔ تو آپ کہیں گے جا اولادن حالت رفع ضمہ کے ساتھ جمع مکسر منصرف ہے، رأیت اولادن میں نے اولادوں کو لڑکوں کو دیکھا، مررت باولاد میں لڑکوں کے پاس سے گزرا۔ تو یہ حالتیں یہ 3 ہو گئے۔ نمبر 4 ہے مؤمنات۔ مؤمنات یہ جو ہے جمع مؤنث سالم ہے، اور اس کا اعراب جو ہے ضمہ ہے اور حرکت کے ساتھ ہے، اور مومنہ عورتیں، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حرکت کے ساتھ، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نسبی و جری میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا تینوں حالتیں ہم بیان کر رہے ہیں۔ جات ہنہ مسلمات وہ سب عورتیں ہیں، رأیت مسلمات میں نے مومنات، ہنہ جا مؤمنہ جات مومنات عورتیں آئیں، اور رأیت مؤمنات میں نے مومنہ عورتوں کو دیکھا، مررت بمؤمنات میں مومنہ عورتوں کے پاس سے گزرا، حالت جری اس کی۔ اب نمبر 5 جملہ جو ہے تلامیذ۔ تلامیذ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا اعراب بھی حرکت کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ تلامیذ جو ہے اس کا اعراب جو ہے ضمہ ہے، اور اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ، حالت نسبی جری میں فتح سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ حالت رفع جا تلامیذ طالب علم آئے، رأیت تلامیذا میں نے طالب علموں کو دیکھا، حالت نسبی، اور حالت جری مررت بتلامیذا میں نے طالب علموں کے پاس سے گزرا، تو حالت جری میں بھی فتح کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 6 ہے اخو کا۔ اخو کا یہ جو ہے اسماء ستہ مکبرہ ہے، اور اسماء ستہ مکبرہ یہ اس کا اعراب بالحرف کے ذریعے ہوتا ہے، اور یہ اخو کا یہ اعراب اس کا ضمہ ہے، اس کا اعراب جو ہے واو ہے۔ اخو کا میں اعراب واو ہے، اعراب بالحرف ہے، اور اس کا اعراب نسبی میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، اور جری میں یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ تینوں مثالیں دیکھیں، جا اخو کا حالت رفع میں واو کے ساتھ تیرا بھائی آیا، رأیت اخا کا حالت نسبی میں نے تیرے بھائی کو دیکھا، مررت باخی کا حالت جری تیرے بھائی کے پاس سے گزرا، حالت جری میں یا کے ساتھ۔ نمبر 7 غلامان۔ یہاں پر جو ہے غلامان تثنیہ ہے، اور اس کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، اور یہ غلامان کا اعراب یہاں پر الف کے ساتھ ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ، اور حالت نسبی جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ 2 لڑکے یا 2 بچے، جا تینوں حالتیں دیکھیں اس کی، جا غلامان 2 لڑکے آئے، حالت رفع الف کے ساتھ ہے اس کی۔ رأیت غلامین حالت نسبی میں نے 2 لڑکوں کو دیکھا، حالت نسبی جو ہے یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے۔ مررت بغلامین اس کی یا حالت جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے، میں 2 بچوں کے پاس سے گزرا۔ نمبر 8 ہے مؤمنون۔ مؤمنون یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم اس کا اعراب بھی اعراب بالحرکت ہوتا ہے، اور یہاں پر اعراب اس کا واو کے ساتھ ہے، اور یہاں پر حالت رفع میں اس کا اعراب واو کے ساتھ ہوتا ہے، حالت نسبی جریم یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جا مؤمنون حالت رفع واو کے ساتھ، مومن لوگ آئے، رأیت مؤمنین میں نے مومن لوگوں کو دیکھا، حالت
نسبی یا ما قبل مکسور کے ساتھ، مررت بمؤمنین حالت جری میں مومن لوگوں کے پاس سے گزرا، یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے۔ نمبر 9 العصا۔ العصا یہاں پر جو ہے یہ اس میں مکسور ہے، اور اس میں مکسور کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے اس کا اعراب۔ اب یہاں کہیں گے کہ یہاں پر العصا تینوں حالتوں میں بنا سکتے ہیں اس کی، کہیں گے ہوا العصا، وہ عصا ہے، یہاں حالت رفع تقدیری ہے۔ رأیت العصا، میں نے عصا دیکھا، یہاں پر بھی حالت نسبی تقدیری ہے۔ مررت بالعصا، میں عصا کے پاس سے گزرا، یہاں پر بھی اس کی حالت جری یہ بھی تقدیری ہے۔ تو تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہے، لیکن یہاں ہم کہیں گے کہ یہاں پر اعراب اس کا جو ہے تقدیری ہے العصا کا، اب اسے حالت رفع میں ہی مان لیں۔ اب عامل نہیں ہے تو اس کو مبتدا کے طور پر کہیں گے کہ یہاں مبتدا اگر ہم اس کو بنائیں، کیونکہ اس سے پہلے فعل بھی نہیں ہے، لہذا ہم کہیں گے کہ العصا یہاں حالت رفع میں ہے اور تقدیری ہے۔ ولدی 10واں جملہ ہے ولدی۔ یہ ولدی مضاف الی الیاء ہے، اور مضاف الی الیاء ہو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں بھی تقدیری ہوتا ہے۔ جب مضاف الی الیاء ہو تو وہاں پر بھی اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، لہذا یا ولدی اس کا اعراب کہیں گے کہ یہاں پر تقدیری ہے میرا لڑکا۔ اب تینوں حالتوں میں جا ولدی میرا لڑکا ہے حالت رفع، مررت ولدی میں نے اپنے لڑکے کو دیکھا حالت نسبی، مررت بے ولدی میں اپنے لڑکے کے پاس سے گزرا حالت جری، یہاں پر بھی اس کا اعراب تقدیری ہوا تینوں حالتوں میں۔ تو یہ ہماری جو ہے تمرین نمبر 3 کا جو ہے الف جز پورا ہو گیا۔ اب تمرین نمبر 3 کا با جز ہے، اس میں درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی، اعراب میں غلطی کی نشاندہی فرمائیں۔ تو یہاں پر ہمیں غلطی کرنا ہے درست کو، کیونکہ ہم نے اگر اعراب صحیح طور پر پڑھ لیا تو غلطیوں کو ہم درست کر لیں گے۔ نمبر 1 جملہ ہے بیتو کراساتن، میں نے کاپیاں بیچیں۔ اب یہاں کراسات یہ کراستن کی جمع ہے، اور یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم یہ بیتو فعل ہے، اور یہ کراسات اس کا مفعول بن رہا ہے، اور حالت نسبی میں جمع مؤنث سالم کا اعراب کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں جو ہے فتح کے ساتھ ہے، لہذا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہوگا بیتو کراساتین یا بیتو الکراساتی، جمع مؤنث سالم ہے، لہذا حالت نسبی جری میں کسرے کے ساتھ ہوگا۔ اب عبارت بنے گی بیتو کراساتین یا بیتو الکراساتی۔ نمبر 2 ہے ذہبت طلابی۔ اب یہ طلابی پہ جو کسرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ذہبہ کا فاعل بن رہا ہے، اور فاعل جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، مکسور نہیں ہوتا، لہذا درست جملہ ہوگا ذہبت طلاب، اور یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر کا اعراب حالت رفعی میں اعراب بالحرکت ہوتا ہے ضمے کے ساتھ، لہذا ذہبت طلاب یہ جملہ بنے گا۔ تیسرا جملہ ہے رأیت ولدان، یہاں پر ولدان درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں ولدان تثنیہ ہے، اور یہ رأیت فعل کا مفعول بھی بن رہا ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت نسبی میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے حالت رفع کے ساتھ ہے، لہذا یہ درست نہیں ہے۔ درست جملہ ہوا رأیت ولدین، میں نے 2 لڑکوں کو دیکھا، اس کی حالت نسبی جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے نظرت الی اسماعیل، اسماعیل یہ درست نہیں ہے، الی حرف جر اگرچہ ما بعد کو مجرور کرتا اور مکسور ہوتا ہے، لیکن یہاں اسماعیل غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر حالت جری میں فتح کے ساتھ آتا ہے، لہذا یہاں پر اصل جملہ ہوگا نظرت الی اسماعیل، میں نے اسماعیل کی طرف دیکھا۔ نمبر 5 جملہ القاضی منصف، قاضی انصاف پر ہیں۔ اب قاضی یہ حالت رفع میں ہے، اور اس میں منقوص ہے، اور اس میں منقوص کا اعراب حالت رفع میں تقدیری ہوا کرتا ہے، اور یہاں القاضی مبتدا بن رہا ہے، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں قاضی پہ یا پہ جو ضمہ ہے یہ درست نہیں، کیونکہ اس کا اعراب حالت رفع میں تقدیری ہوتا ہے، لہذا درست جملہ القاضی منصف، مبتدا مرفوع اس کی حالت رفع تقدیری انصاف، قاضی انصاف کرنے والا ہے۔ نمبر 6 جملہ ہے خواب الکافرین، کافر ناکام ہوئے، اور کافرین یہ درست نہیں ہے،
کیونکہ یہ خابہ کا فاعل بن رہا ہے اور جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر فاعل چونکہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کا جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے، لہذا درست نہیں ہے۔ درست جملہ ہوگا خاب الکافرون، کافر ناکام نامراد ہوئے۔ نمبر 7 ہے رأیت مسلمون، یہ مسلمون درست نہیں ہے، جمع مذکر سالم ہے اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مسلمون حالت رفع میں نہیں ہے بلکہ حالت نصبی میں ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصبی میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا یہاں پر درست جملہ یہ بنے گا رأیت مسلمین، میں نے مسلمانوں کو دیکھا، کیونکہ اس کا عامل جو ہے رأیت ہے جو فعل فاعل، اور مسلمین یہ مفعول بنے گا۔ نمبر 8 ہے قال ابا ہریرہ، ابو ہریرہ نے فرمایا۔ یہ ابا ہریرہ یہ جو ہے یہاں پر اسماء ستہ میں سے ابو ہے، اور ابو یہ جو ہے قال کا جو فاعل بننا ہے ابا ہریرہ، اور فاعل جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، اور اسماء ستہ کے اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوتا ہے اور یہاں الف کے ساتھ ہے جو کہ نصب پر دلالت کر رہا ہے، لہذا قال کا یہ فاعل نہیں بن پائے گا، لہذا درست جملہ بنے گا کہ قال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے کہا، کیونکہ حالت رفع میں اس کا اسماء ستہ کا اعراب واو ما قبل مضموم واو کے ساتھ ہوتا ہے، ابو ہریرہ۔ نمبر 9 ہے المسلم اخی المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ یہاں المسلم درست ہے لیکن اخی المسلم یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں اخو یہ اخو جو ہے اسماء ستہ میں سے ہے، اور اسماء ستہ کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوتا ہے، اور اخی المسلم یہ جو ہے مسلم کی خبر بننا ہے، اور خبر بھی جو ہوتی ہے حالت رفع میں ہوتی ہے، اور حالت رفع میں جو اس کا اعراب واو کے ساتھ آتا ہے، لہذا اس کا اصل جملہ بنے گا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے اس کی حالت رفع واو کے ساتھ آئے گی۔ نمبر 10 ہے دواء الذنوب الاستغفار، یہ الاستغفار درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں الاستغفار مفرد منصرف صحیح ہے، اور یہاں پر یہ خبر بن رہا ہے، یہ دواء الذنوب ترکیب اضافی ہو کر کے مبتدا، الاستغفار خبر ہے، اور الخبر جو ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے، اور یہاں استغفار منصوب ہے، لہذا مبتدا کے مطابق نہیں ہوا، لہذا درست جملہ ہوگا الاستغفار مفرد منصرف صحیح، خبر بننے کی بنیاد مرفوع ہوتی ہے، لہذا اس کی حالت رفع جو ہوگی ضمہ کے ساتھ ہوگی۔ اب درست جملہ ہو دواء الذنوب الاستغفار، استغفار گناہوں کی دوا ہے۔ نمبر 11 جملہ ہے زکوٰۃ الجسد الصومی، یہاں درست جملہ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ یہ مضاف ہے اور بعد والا جسد مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ اگر غیر منصرف نہ اور اس پر الف لام آ جائے یا غیر منصرف بھی ہو تو اس پر بھی کسرہ آ جاتا ہے، لہذا یہاں جسد پر جو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کسرہ آئے گا اور الصوم پر ضمہ آئے گا، کیوں کہ زکوٰۃ مضاف الیہ مضاف کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا زکوٰۃ الجسد یہ مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بنے گا، اور الصوم پر ضمہ آئے گا کیونکہ یہ خبر بنے گا، اور یہ اس کا اعراب بالحرکت ہے، اور یہ مفرد منصرف صحیح ہے، خبر بن رہا ہے، خبر جو ہوتی ہے حالت رفع میں جو ہوتی ہے، لہذا اس کا اعراب ضمے کے ساتھ ہوگا، تو اب درست جملہ بنے گا زکوٰۃ الجسد الصوم، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نمبر 12 جملہ ہے شربت ماء زمزم، یہ ماء زمزم درست نہیں ہے، کیونکہ یہ شربت کا مفعول بن رہا ہے اور مفعول حالت نصبی میں ہوتا ہے، اور یہاں ماء پہ ضمہ، لاسٹ میں حمزہ پر ضمہ نظر آ رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، تو اصل اور کیونکہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور مفعول بھی بن رہا ہے، اور مفعول بھی کا اعراب جو ہے حالت نصبی میں فتح کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا شربت ماء ہوگا، اور زمزمین بھی درست نہیں ہوگا، اگرچہ ماء مضاف ہے زمزمین کی طرف اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے جبکہ مضاف الیہ غیر منصرف نہ ہو، اور یہاں زمزم غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا اعراب حالت جری میں فتح کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا اب درست جملہ بنے گا شربت ماء زمزم، میں نے زمزم کا پانی پیا۔
یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا سبق نمبر 21 مکمل ہوا۔ بہت تفصیل والا یہ سبق تھا، اسی لیے اس کے اندر کافی بحث کرنا پڑی، اور اب بھی آپ کو تشفی نہ ہو تو آپ مزید اس کے لیے دوسری کتب کا مطالعہ کریں، نحو میر، نصاب النحو، قواعد النحو وغیرہ کا مطالعہ کریں، تاکہ اس کو خوب کوشش کریں، دوسری کتابوں سے اس کی تمرین کو حل کریں۔ یہ ایک اہم بنیادی سبق ہے، اس کو اگر آپ نے حلقہ علم میں لے لیا تو آپ کو آخر تک پچھتانا پڑے گا۔ آپ کو ہمارے اسباق کیسے لگے ضرور اس کے بارے میں ہمارے کامنٹ باکس میں اپنے رپلائی سے نوازیں اور اپنی مشوروں سے نوازیں۔ اگر کوئی کمی لگے تو ضرور بتائیں تاکہ بہتر کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ سب کو ثواب ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا